السلام علیکم جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے سخاوت کی فضیلت کے حوالے سے، سخاوت کی اہمیت کے حوالے سے بہت ہی پیارا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ یہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، تو کوشش کیجئے یہ ویڈیو اول تا آخر مکمل سنیے۔ انشاءاللہ آخر تک سنیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے آپشن پر کلک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری اچھی ویڈیوز مل سکیں اور آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو آئیے ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور و معروف مورخ حضرت علامہ واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ واقعہ ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک کی آمد تھی۔ حضرت سیدنا علامہ واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ نہ تھا۔ آپ نے اپنے ایک علوی دوست کی طرف یہ رقعہ بھیجا کہ رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے اور میرے پاس خرچ کے لیے کچھ نہیں، مجھے قرض حسنہ کے طور پر 1000 درہم بھیج دیجیے۔ چنانچہ اس علوی نے 1000 درہم کی تھیلی بھیج دی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک دوست کا رقعہ آپ کو ملتا ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ رمضان شریف کے مہینے میں خرچ کے لیے مجھے 1000 درہم کی ضرورت ہے۔ حضرت واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہی تھیلی وہاں بھیج دی جو آپ نے اپنے علوی دوست سے منگوائی تھی، وہیں آپ نے آگے بھیج دی۔ دوسرے دن وہی علوی دوست جن سے حضرت واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرض لیا تھا اور وہ دوسرے دوست جنہوں نے حضرت واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے قرض لیا تھا، دونوں حضرت واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر آئے اور علوی کہنے لگے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور میرے پاس ان 1000 درہموں کے سوا اور کچھ نہ تھا، مگر جب آپ کا رقعہ آیا تو میں نے یہ 1000 درہم آپ کو بھیج دیے اور اپنے ضرورت کے لیے اپنے ان دوست کو رقعہ لکھا کہ مجھے 1000 درہم بطور قرض بھیج دیجیے۔ انہوں نے وہی تھیلی جو میں نے آپ کو بھیجی تھی مجھے بھیج دی۔ تو پتہ چلا کہ آپ نے مجھ سے قرض مانگا، میں نے اپنے ان دوست سے قرض مانگا اور انہوں نے آپ سے مانگا، اور جو تھیلی میں نے آپ کو بھیجی تھی وہ آپ نے اسے بھیج دی اور اس نے وہی تھیلی بھی مجھے بھیج دی۔ پھر ان تینوں حضرات نے اتفاق رائے سے اس رقم کے 3 حصے کر کے آپس میں تقسیم کر لیے۔ اسی رات حضرت سیدنا واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا، انشاءاللہ عز و جل کل تمہیں بہت کچھ مل جائے گا۔ چنانچہ دوسرے روز امیر یحییٰ برمکی نے حضرت سیدنا واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلا کر پوچھا کہ میں نے رات خواب میں آپ کو پریشان دیکھا ہے، کیا بات ہے؟ حضرت سیدنا واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سارا قصہ مکمل سنا دیا۔ تو یحییٰ برمکی نے کہا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ تینوں میں سے کون زیادہ سخی ہے، آپ تینوں ہی سخی اور واجب الاحترام ہیں۔ پھر اس نے 30,000 درہم حضرت واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اور 20,000 ان دونوں حضرات کو دیے اور حضرت سیدنا واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قاضی بھی مقرر کر دیا۔ تو پیارے دوستوں اور محترم ناظرین، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کس قدر سخی ہوا کرتے تھے۔ خود ضرورت ہے، خود آگے سے قرض منگوایا ہے اور کسی دوست نے پوچھا اور وہی قرض اس کو بھیج دیا، پھر آپ خالی ہاتھ رہ گئے۔ تو یہ اثار، یہ سخاوت، یہ کسی کی مدد کرنا، یہ کسی کے ساتھ تعاون کرنا، یہ انہی حضرات کا حصہ تھا۔ آج تو نفسہ نفسی کا عالم ہے، پھر بھی اگر کوئی آج کل کے دور میں کسی مسلمان کی خیر خواہی کرتا ہے، مدد کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے اور خصوصاً چھپا کر کرتا ہے، اس کی برکتیں ہی بے شمار ہیں۔ چنانچہ سخاوت کے حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ رسول اکرم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جو شخص اس چیز کو جس کی خود اسے حاجت ہو دوسرے کو دے دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے۔ ہم تو ایسی چیزیں جو ہماری ضرورت سے زائد ہوتی ہیں وہ بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایکسٹرا چیزیں بھی گھر میں پڑی رہتی ہیں لیکن حوصلہ نہیں پڑتا کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ تو یہاں تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس کو اس کو حاجت ہو، جس کی چیز کی اس کو خود ضرورت ہو، اس کے باوجود بھی اپنے اوپر اپنے سے پہلے اپنے کسی مسلمان بھائی کو فوقیت دے کر، اہمیت دے کر اس کی ہیلپ کر دے، اس کا
کام کر دے تو اس کے لیے بخشش کی بشارت ہے۔ یقیناً ایسے کام کے لیے بہت حوصلہ چاہیے، بہت بڑا دل ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کے لیے بڑا دل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اس طرح کوئی انسان اپنا دل بڑا کرتا ہے، حوصلہ پیدا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی اس پر چھما چھم برستی ہیں۔ مزید اس واقعے میں قرض کے حوالے سے ہم نے سنا، تو یاد رکھیے کسی کو صدقہ خیرات دے دینا یہ بے شک ثواب ہے، جو واقعی مستحق ہے اس کو دینا تو بہت ثواب کا کام ہے، لیکن یاد رکھیے روایات اور احادیث میں یہ مضامین ملتے ہیں کہ کسی کو قرض دینا یہ صدقے سے زیادہ افضل ہے۔ اس کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ کسی کو صدقہ خیرات کر دینا یہ اس کو بھی دیا جا سکتا ہے جو اتنا خاص ضرورت مند نہیں ہے، یا وہ بھی شخص مانگ سکتا ہے جو اتنا حاجت مند نہیں ہے، لیکن قرض ہمیشہ وہی شخص مانگتا ہے جس کو اشد حاجت ہوتی ہے، جس نے اپنی اشد ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے۔ لہذا قرض کی شریعت کے اندر زیادہ فضیلت ہے کہ اگر کسی کو قرض دیں گے اور اس پر پھر نرمی بھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی صدقے سے زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ بوجھ کے ساتھ صدقہ خیرات کرنے اور مستحق لوگوں کو صدقہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے بھائی پریشان ہیں اگر ہم کر سکتے ہیں، ہمیں اللہ تعالی نے استطاعت دی ہے تو ہمیں ان کی قرض کے ذریعے یا کسی حوالے سے ان کی ہیلپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔